السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا انك على كل شيء قدير. اللہ تعالیٰ کے لیے حمد و ثنا اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. بہرحال جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ نزہۃ النظر کا مراجعہ جو ہم نے شروع کیا ہے ابتدائی دروس میں، اس وقت ہم اس میں شرکت کر رہے ہیں. تو فی الحال عبارت پڑھیں گے ہمارے ایک ساتھی، پھر انشاءاللہ العزیز آگے بات ہوگی. بسم اللہ. دیکھیے اصل میں جو کل کا درس تھا وہ ریکارڈنگ نہیں ہو پایا تھا، تو کل کے درس کو بھی ہم تھوڑا سا اوپر سے لے لیں گے تاکہ جو ریکارڈنگ ہوتا ہے اگر کوئی بعد میں بھی سنتا ہے تو اس کو یہ خلل نہ رہے. باقی تو بالاختصار کل کے درس کو بھی تھوڑا سا ہم لے لیں گے. پہلے کل جو ہم نے پڑھا تھا یہ پیچھے صفحہ کریں گے ہمارے ایڈمن صاحب. وقد یقع فیہا ای فی الاخبار الاحاد جو کل ہم نے پڑھا تھا، کیونکہ جو گزشتہ درس کے اندر ہوا وہ ہمارا ریکارڈ نہیں ہو پایا تھا، جس کے کارن یہ بیچ میں خلل کو ہم نہیں رکھنا چاہیں گے. بس حکم یا شیخ ماذا بک. لا 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 لا. طیب میں پڑھتا ہوں اپنی کتاب سے تب تک جب تک یہ آئیں گے سیٹنگ پر. وقد یقع فیہا جہاں پر حکم خبر الاحاد جو تھا، کل جو درس ہم نے پڑھا تھا کہ خبر احاد کا حکم کیا ہے، تو مصنف رحمہ اللہ کہتے ہیں وقد یقع فیہا ای فی الاخبار الاحاد المنقسمۃ الى مشہور وعزیز وغریب ما يفید العلم النظری بالقرائن على المختار خلافا لمن ابا ذلك. کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو اخبار احاد ہم نے پڑھی وہ تینوں قسمیں جو اخبار احاد کی ہیں، مشہور، عزیز اور غریب، وہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہیں، علم نظری یقینی کا فائدہ دیتی ہیں. ہاں یہاں سے علی المختار راجح قول کے مطابق، اور عبارت شروع کی وقد یقع. اور آپ جانتے ہیں عربی طلاب علم ہیں، جب یہ قد جو ہے فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے تو وہ تقلیل کے معنی میں آتا ہے، قلت کے معنی میں. اگر ماضی پہ داخل ہوتا ہے تو وہ تحقیق کے معنی میں آتا ہے. یہ اس چیز سے آپ بخوبی واقف ہیں. تو خبر احاد کبھی کبھار خبر احاد جو ہے وہ علم نظری یقینی کا بھی فائدہ دیتی ہے، علم لمن المختار راجح قول کے مطابق. المختار میں جو ہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم کہ یہ ان کا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کا اپنا راجح قول ہے، اور دوسرا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جمہور محدثین کا قول ہے، اور اسی کو راجح قرار دیا شیخ محمد صالح العثیمین نے بھی رحمہ اللہ تعالی نے کہ جمہور محدثین کا یہی رہا ہے. اور اس پر شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور ابن القیم کا بھی بہترین کلام آپ کو انشاءاللہ العزیز میں نقل کرنے کی کوشش کروں گا اس گروپ کے ذریعے سے، کہ جو خبر احاد ہے جب وہ محتب بالقرائن ہے، جو خارجی امور کے ساتھ قوی یا مضبوط کی گئی ہوگی، جیسا کہ ہم نے کل پڑھا تھا، تو وہ حدیث جو ہے یقین کا فائدہ دیتی ہے. جیسے ہمارے پاس حدیث ہے انما الاعمال بالنیات. ہاں یہ ایک اس میں ضروری چیز ہے خبر احاد میں کہ یہ ہر ایک کو نہیں دیتی ہے فائدہ. ہر ایک کا مطلب یہ ہے کہ جو عام آدمی ایک انسان ہے اس کو وہ فائدہ نہیں دے گی جیسے حدیث متواتر ہے، لیکن جو اس کے اندر مہارت رکھتا ہو، اس علم کو جاننے والا ہو، وہ اس چیز سے بخوبی واقف ہیں. اور یہ آگے بھی انشاءاللہ کلام آئے گا. خلاف لمن ابا ذلك، یعنی اس میں دوسرا قول بھی ہے جو ہے مرجوح ہے. والخلاف فی تحقیق لفظی،
والخلاف في تحقيق لفظي لأن من جوز إطلاق العلم قيده بكونه نظريا. کہتے ہیں جو مسئلہ خلافیہ یہاں پر بنا ہے، اختلاف کا جو بنا ہے، وہ دیکھیے جیسا کہ آپ جانتے ہیں اختلاف دو قسم کا ہوتا ہے. اختلاف جو ہوتا ہے یا تو تضاد ہوتا ہے یا متنوع ہوتا ہے. تنوع نوعیت کے اعتبار سے، نوعیت کے اعتبار سے، اور یہاں پر بھی وہی مراد ہے، یہاں پر بھی وہی مراد ہے. کہتے ہیں یہ اطلاق جو ہے اس کا ہوا ہے علم کا. کسی نے ایک جماعت جب اس کو قید کرتے ہیں اس علم کو نظری کے ساتھ، تو نظری میں بھی جو ہے غور و فکر اور تعمل کرنے کے بعد یا اس حدیث کے کچھ قرینہ مل جانے کے بعد پھر بھی وہ علم یقینی کا فائدہ دے گی بنسبت جس نے اس جی نہ ریکارڈ میں پہلے سے شروع کر رہتے ہوں، ریکارڈ میں شروع سے رکھا ہوں. اچھا کوئی مسئلہ نہیں، تنبیہ کے لیے شکریہ. یہ ہوا تھا کل ہوا تھا اصل میں جلدی کی وجہ سے، انہوں نے مجھے لنک تھوڑا لیٹ بھیجا اور مجھے دھیان جیسا نہیں رہا، سیدھا میں درس میں داخل ہو گیا تھا. جو جزاک اللہ خیر. کہتے ہیں اس میں جو اختلاف کی جو وجہ بنی ہے اس لفظ علم کے اطلاق کرنے پر، جو پیچھے مصنف نے کہا نا ما یفید العلم النظری، ما یفید العلم النظری، بعض کا کہنا ہے کہ یہاں پر تو یا تو اطلاق ہونے تھے اسی کا کہ خالی علم کہنا چاہیے تھا. علم سے مراد پھر کیا لیا جاتا؟ علم جو اس احاد کی اخبار کو اس پر تعمل کرتا، تدبر کرتا، اس کے قرائن کو جمع کرتا، پھر اگر وہ اس کے ساتھ قرینہ ملتا تو وہ حدیث کیا دیتی؟ علم یقینی کا فائدہ دیتی. اگر نہیں تو دوسری وجہ یہاں سے یہ نکلتی جو اختلاف کی اس لفظ میں، وہ نکلتی متواتر کے حوالے سے، وہ نکلتی متواتر کے حوالے سے. وہ کہتے وہ الحاصل عن الاستدلال ومن ابى الاطلاق، جس نے اس کا علم کو مطلق کہنے پر انکار کیا، انہوں نے خاص کیا اس کو، اس علم کو متواتر کے ساتھ، انہوں نے خاص کیا اس علم کو متواتر کے ساتھ. وما اداه عنده ظنی، اور اس کے علاوہ جو بھی ہے وہ ظنی ہے. اور ظن دیکھیے یہاں پر جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جو جانکاری ہے نا وہ دو قسم کی ہے، ایک علم ہے اور دوسرا ظن ہے، گمان. دوسرا جو ہے وہ گمان ہے. اور یہ صحیح بات نہیں ہے کہ ہم کہیں گے علم کا ہم اطلاق کریں گے خالص کس کے لیے؟ متواتر کے لیے نہیں، بلکہ خبر احاد بھی اگر وہ ثقہ سے ثابت ہے، ثقہ سے ثابت ہے، اس کے اندر کوئی خلل نہیں ہے، وہ بھی علم کا فائدہ دیتی ہے، لیکن علم نظری کا، علم نظری کا اس پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے. پھر اس کے بعد وہ علم یقین انسان کے اندر مطمئن بھی ہو جائے گا، مطمئن بھی ہو جائے گا، جیسا کہ ہمیں یقین ہے اس پر انما الاعمال بالنیات پر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو جس نے نقل کیا وہ امام المحدثین ہے، امام بخاری، پہلی حدیث ہے جس کو امت نے قبول کیا اس کتاب کو. تو لہذا اس کے علاوہ یہ کہنا کہ متواتر کے علاوہ جو بھی ہیں باقی تمام جو ہیں یہ ونی ہیں، یہ اگرچہ بعض کا قول رہا ہے لیکن یہ صحیح نہیں ہے. لیکن لا ينفي ان ما احتف بالقرائن ارجح مما خلا عنها، لیکن کہتے ان کے نزدیک بھی اس چیز کی نفی نہیں ہے، ان کے نزدیک بھی اس چیز کی نفی نہیں ہے کہ جو خبر احاد جو ہے محدب بالقرائن ہوگی، جس کو خارجی کچھ ایسے امور نے گھیرا ہوا ہوگا، مضبوط کیا ہوگا، قوی کیا ہوگا، وہ راجح ارجح ہے کس سے؟ جو اس سے خالی ہوگی. مثال کے طور پر کوئی حدیث ہمارے پاس خبر احاد کی حدیث کسی کتاب کے اندر ملتی ہے، احادیث کی کسی بھی کتاب کے اندر ملتی ہے، تو وہ جو خبر ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اگر عزیز ہے یا مشہور ہے یا غریب ہے، اس نام کی وجہ سے یا ان سندوں کی وجہ سے وہ حدیث کیا ہوگی؟ صحیح یا ضعیف، علم نظری کا فائدہ دے گی یا ظنی کا فائدہ دے گی، جب تک ہم اس پر جو ہے غور و فکر ہے اس کے بارے میں، اس کے احوال روات کے بارے میں نہیں جانیں گے. البتہ جو قرائن کے ساتھ حدیث ہمارے پاس ہوگی، جیسا کہ آگے آ رہا ہے، وہ قرائن کیا ہیں جو کل بھی ہم نے لیے تھے. والخبر اس کے بعد کہتے ہیں انواع الخبر المحتف بالقرائن، اس کی جو قسمیں ہیں،
اس کی جو قسمیں ہیں، جو خبر محتف بالقرائن ہوتی ہے، جو قرائن سے گھیری ہوئی ہوتی ہے، جس کے کچھ امور خارجی ہوتے ہیں جو اس کو مضبوط کرتے ہیں، کچھ ایسے احوال، کچھ ایسی صفات جو اس خبر کو کیا کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں۔ اس کی قسمیں کیا ہیں؟ اس کی 3 قسمیں ذکر کی ہیں مصنف نے۔ ایک ذکر جو صحیح بخاری مسلم کے اندر ہے، اور دوسری جو مسلسل ہے، اور تیسری جو قسم ذکر کیا مصنف نے وہ کی ہے کہ بڑے بڑے ائمہ حفاظ نے جس کو نقل کیا ہوگا۔ تو پہلی قسم منہا ما اخرجہ الشیخان فی صحیحیہما، پہلی جو خبر جو اس کی جو ہے محتف بالقرائن ہوگی، جو جس خبر کا جو ہے علم یقینی کا جو ہمیں فائدہ دے گی، وہ خبر کون سی ہوگی؟ جس کو امام بخاری اور مسلم نے اپنی 2 صحیح کتابوں کے اندر نقل کیا ہوگا۔ مما لم یبلغ حد المتواتر، جو متواتر کی حد کو نہیں پہنچی ہوگی، متواتر کی، کیونکہ ابھی ہم جو ہے خبر احاد کے حوالے سے پڑھ رہے ہیں، اور احاد میں بھی ہم پڑھ رہے ہیں احاد کا حکم کیا ہے، یہ احاد کس چیز کا فائدہ دیتی ہیں۔ جب خبر احاد ثابت ہو جائے گی وہ علم جو ہے یقینی کا فائدہ دے گی، اور اس کے حوالے سے بہت ساری گفتگو اہل علم نے کیا اپنی کتابوں کے اندر، اور جنہوں نے انکار کیا ان کا رد بھی کیا گیا ہے، کیونکہ جو خبر احاد جو ہوگی، واحد اگر غریب حدیث بھی ہے، سند میں کوئی راوی غریب بھی ہے، اگر وہ ثقہ ہے اور اس کے اندر وہ تمام تر اوصاف نہیں پائے جائیں گے جس سے حدیث رد ہوتی ہے، تو وہ حدیث جو ہے ہمیں اس پر یقین ہے، اور عقیدے میں بھی وہ لیے جاتے ہیں، جیسا کہ محدثین کا جو ہے اصول، اہل علم جمہور محدثین کا جو ہے اس پر عمل رہا ہے۔ اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے تھے ان بادشاہوں کی طرف، تو وہاں سے بھی ہمیں ثابت ہوتا ہے کہ راوی اگر جو ہے وہ ثقہ ہو تو اس کی خبر جو ہے علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ خبر جو احاد ہوگی وہ علم یقینی کا فائدہ دیتے ہیں، لیکن ہر جگہ پر نہیں، اسی لیے کہا وقد یقع فیہا۔ تو پہلی خبر جو ہمیں فائدہ دے گی علم یقینی کا وہ ہوگی جو صحیح بخاری اور مسلم کے اندر نقل کی گئی ہوگی، جو متواتر کا حد کو نہ پہنچے، کیونکہ اس میں کیا قرائن ہے، فَإِنَّهُ اُحْتَفَّتْ بِهِ قَرَائِنُ، وہ کیونکہ ان تمام تر احوال سے گھیری ہوئی ہے، ان تمام تر صفات سے گھیری ہوئی ہے، جن میں سے بعض ذکر کیا ہے مصنف نے۔ پہلا کیا ذکر جلالتہما فی ھذا الشأن، علم حدیث کے اندر احادیث کے اندر جو ان 2 کتابوں کا مقام ہے، پہلا یہ سبب ہے، پہلی یہ صفت ہے، کیونکہ جو خبر مضبوط ہے، جو خبر جو ہے ہمیں علم یقینی کا فائدہ دے گی۔ دوسرا سبب کیا ہے؟ ان 2 کتابوں کے اندر حدیث کے ہونے کی وجہ سے ہم اس کو اتنا درجہ دیتے ہیں۔ دوسرا وجہ یہ ہے تقدمہما فی تمییز الصحیح علی غیرہما، ان 2 ائمہ کرام نے جو صحیح کی تمیز کی غیر صحیح سے، یعنی جو احادیث مختلط تھی، مکس تھی، ضعیف کے ساتھ جو ملی ہوئی تھی، ان کو الگ کیا، صحیح کو نکال کر اپنی 2 کتابوں میں جمع کیا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی بعض، جیسا کہ کل بھی میں آپ کو کہہ چکا ہوں درس کے اندر، اس سے پہلے بھی جیسے معطا امام مالک تھی، اور اس کے حوالے سے بھی ہمیں آگے کلام آئے گا کہ اس کے حوالے سے بھی کلام آیا ہے کہ وہ اصح الکتاب ہے، لیکن یہ تب تک ان کا کلام تھا جب تک صحیح بخاری نہیں لکھی گئی تھی، کیونکہ معطا کے اندر آپ کو صحیح بھی ملیں گی، حسن بھی ملیں گی اور ضعیف بھی ملیں گی، بلکہ بعض اہل کہتے ہیں اس میں سے موضوع احادیث بھی ہیں، اور جو صحیحین ہیں وہ ان جو چیزوں سے جو ہیں خالی ہیں، ان کے اندر کوئی ایسی حدیث نہیں ہے۔ تو ان 2 ائمہ کا سب سے پہلے سبقت کرنا اس چیز میں، خالی صحیح احادیث کو جمع کرنا ضعیف سے الگ کر کے، یہ ایک سبب بھی ہے کہ ان کے اندر جو حدیث پائی جاتی ہے وہ کیا ہے، محتف بالقرائن، اور وہ ہمیں علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے۔ اور تیسری وجہ جو ہے وہ تلقی العلماء کتابیہما بالقبول، اہل علم کا ان دونوں کتابوں کو قبول کرنا اور ان کو ہاتھوں ہاتھ لینا، یہ بھی ایک بڑا سبب ہے۔ وہذا التلقی، یہ اہل علم کا ہاتھوں ہاتھ لینا، وحدہ، اکیلا، اقوا، اکیلا ایسا سبب ہے جو مضبوط ہے، جو ہمیں افادت العلم، جو ہمیں فائدہ دیتا ہے، کس کا، علم کا، من مجرد کثرت الطرق القاصرہ عن التواتر، کہتا ہے یہ جو اہل علم نے ان 2 کتابوں کو ہاتھوں ہاتھ لیا، یہ ایک ایسا مضبوط وجہ اور سبب اور صفت ہے جو ہمیں علم یقینی کا فائدہ دیتی ہے،
یہ اس سے زیادہ مضبوط ہے جو کثرت طرق سے کوئی احادیث آئی ہوگی جو متواتر کی حدوں کو نہیں پہنچی ہوگی. یعنی دوسری ان دو کتابوں کے علاوہ دوسری کسی کتابوں احادیث کی کتابوں کے اندر کوئی حدیث آئی ہے ان بہت سارے سندوں کے ساتھ لیکن متواتر کی حدوں کو نہیں پہنچی ہوگی یعنی مشہور ہوگی. وہ حدیث درجے میں کم ہے کس کے؟ اس حدیث کے جو صحیح بخاری اور مسلم میں آئی ہوگی اگر اس کے روات کم ہوں گے. اگر اس کے روات کم ہوں گے کیوں؟ کیونکہ ان کو اہل علم نے جو ہاتھوں ہاتھ لیا اور ان کا جو مقام اس فن کے اندر ہے. الا کہتے ہیں سوائے ان احادیث کے انہا یختص بما لم ينقضه احد من الحفاظ مما في الكتابین. کہتے ہیں ہاں اس میں سے ایک چیز جو ہے وہ ہمیں اس کو کیا کرنا ہے نفی کرنی ہے. وہ کون سی ہے؟ سوائے ان احادیث کے جن پر نقد کیا ہے حفاظ نے مما فی الکتابین. ان کی جو ان دو کتابوں کے اندر کچھ احادیث ایسی ہیں جن پر بعض اہل علم نے کلام کیا ہے اور جو میں کل بھی آپ کو کہہ چکا ہوں وہ ٹوٹل جو ہے 210 احادیث ہیں جن پر جو ہے کلام ہوا ہے اور اس میں سے جو ہے ان کا جواب بھی دیا گیا ہے. اس حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے جب یہ فتح الباری لکھی اس کے مقدمے کے اندر ان تمام تر احادیث پر جن پر کلام کیا گیا ہے ان پر انہوں نے مفصل جواب دیا ہے. تو کہتے ہیں وہ احادیث اس میں شامل نہیں ہیں. وَبِمَا لَمْ يَقَعُ التَّجَاذُبُ بَيْنَ مَدْلُولَيْهِ مِمَّا وَقَعَ فِي الْكِتَابَيْنِ. اور کہتے ہیں وہ چیز بھی اس میں شامل نہیں ہے جو خبر ان دو کتابوں کے اندر موجود ہیں جن پر ہم کہتے ہیں کہ علم یقین کا فائدہ دیتی ہیں ان دو قسموں کو چھوڑ کر. پہلی قسم جن پر اہل علم نے نقد کیا ہے, دوسری وہ قسم ہے جن کو جو ہوگا تجاذب بمعنی تخالف, ان کو ظاہری طور پر کیا ہوگا آپس میں ٹکراؤ ہوگا, دلالت پر ٹکراؤ ہوگا جو ان دو کتابوں کے اندر ہے. دیکھیں یہاں پر ایک نقطہ آپ کے ذہن میں ضرور آئے گا, وہ یہ ہے کہ کیا ان دو صحیح کتابوں کے اندر ایسی کوئی احادیث ہیں جو ایک دوسرے سے ٹکرا رہی ہوں گی؟ یقیناً ہم کہیں گے ایسی بات نہیں ہے. ہاں یہ ممکن ہے ظاہری طور پر ٹکراؤ ہوگا کیونکہ حدیث جو نقل کی گئی ان دو کتابوں کے اندر وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. اور کیسے ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان دو ہوں گے اور وہ آپس میں ٹکرا رہے ہوں گے؟ ایک انسان دو باتیں, نعوذ باللہ, یہ ممکن نہیں ہے. ہاں یہ ممکن ہے کہ ظاہری طور پر کہیں ممکن ہے کہ دو حدیثیں الگ الگ مسئلے پر جو ہے دلالت کرتی ہوں گی, تو یہ ممکن ہے. حیث لا ترجیح ہے کہ وہاں پر جو ہے ترجیح کا بھی کوئی باب نہیں نکلتا ہوگا. لاستحالۃ ان یفید المتناقضان العلم, اور جو یہ محال ہو جائے گا, ناممکن ہوگا کہ دونوں فائدہ دے گی علم کا اور دونوں کا آپس میں ٹکراؤ بھی ہوگا. یعنی دونوں پر عمل بھی کرنا ہے اور ان دونوں پر جو ہے وہ ٹکراؤ بھی ہے, یہ ممکن نہیں ہے. بصدقہما, دونوں کی وہ سچائی میں, من غیر ترجیح لاحدہما علی الاخر, اس کے بغیر کہ ہم ایک دوسرے کو ترجیح نہ دیں. یہ ضروری ہے کہ وہاں پر ترجیح کا کوئی پہلو ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے ترجیح کا پہلو تو دونوں پر عمل کیوں کر ممکن ہوگا, اور جب عمل ممکن نہیں ہوگا تو کیوں کر وہ علم یقینی کا فائدہ دیں گی. وما عدا ذالک, اور ان دو قسموں کے علاوہ جو بھی احادیث ان کتابوں کے اندر ہیں, اور آپ کو معلوم ہے ان دو کتابوں کے اندر جو احادیث کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے. 210 احادیث ہیں جن پر کلام ہوا ہے اور ان کا بھی ائمہ کرام نے جواب دیا ہے. اور غالباً جہاں تک اس وقت اگر میرا حافظہ کام کر رہا ہے 4 احادیث ایسی رہتی ہیں جن کا جواب نہیں دیا گیا ہے. واللہ عالم, یعنی یہ میں ابھی اپنے ذہن سے کہہ رہا ہوں جو مجھے اب تک یاد رہا ہے. باقی تمام تر جو احادیث ہیں 210 جن میں سے ان پر کلام کیا گیا تو ان کا جواب دے دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ کبھی اس پر اگر کہیں موضوع اس میں آیا تو اس پر بھی گفتگو ہم کریں گے. یہاں پر ہمیں ابھی وہ نہیں ہے موضوع. فَإِن قِيلَ إِنَّمَا وَمَا عَدَى ذَلِكَ, اور اس کے علاوہ جو ہے فَالْإِجْمَاعُ حَاصِلٌ عَلَى تَسْلِيمِ صِحَّتِهِ, اس پہ جو ہے نا اجماع ثابت ہے, اس پر اجماع ثابت ہے. ان دونوں دو کتابوں کے جو ہے نا اس کو مسلم کیا گیا ہے ان کی صحت پر, ان کی صحت کو تسلیم کیا گیا ہے, ان کے صحیح ہونے کو
تسلیم کیا گیا ہے، اس پر جو ہے اجماع واقع ہوا ہے۔ فَإِن قِيلَ اگر کہا جائے، یعنی قیلہ سے ہی یہ چیز سمجھ میں آپ کو آ رہی ہوگی کہ صیغہ تمریض ہے، یہ قول جو ہے مضبوط نہیں ہو سکتا ہے اگرچہ کہا گیا ہے۔ انما اتفق على وجوب العمل به لا على صحته، کہتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ جناب جو اتفاق ہوا ہے نا ان پر، یا اجماع ہے ان دو کتابوں پر، وہ اجماع اس پر نہیں ہے کہ ان کی صحت پر، بلکہ اجماع ہوا ہے ان کے اندر جو احادیث ہیں ان پر عمل کرنے پر اجماع ہے کہ ان پر عمل کیا جائے گا۔ یعنی جو اجماع واقع ہوا ہے ان دو کتابوں کے حوالے سے، وہ یہ اس لیے اجماع نہیں ہے کہ وہ صحیح احادیث ان کے اندر ہے سب کی صحت کے اعتبار سے، بلکہ عمل کے اعتبار سے ہوا ہے۔ منعناہ، حافظ ابن حجر کہتے ہیں منعناہ، ہم اس کو منع کرتے ہیں، رد کرتے ہیں اس قول کو۔ وسند المنع، اور جو منع کرنے کی جو وجہ ہے، جو سبب ہے، انہم متفقون علی وجوب العمل بکل ما صح ولو لم یخرجہ شیخان، کہتے ہیں وجہ کیا ہے منع کرنے کی، ہم ان کے قول کو کیوں منع کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بھی اور سب اس بات پر متفق ہیں، ہر اس حدیث پر عمل کرنے جو صحیح ہے وہ چاہے کسی بھی کتاب میں ملے، اگرچہ اس کو امام بخاری مسلم نے اپنی کتابوں کے اندر نہیں لایا ہوگا نا، دنیا کی کسی بھی کتب احادیث کے اندر کوئی حدیث صحیح ملتی ہے، اس پر عمل کرنا کیا بن جاتا ہے؟ واجب ہے۔ تو کہتے ہیں اگر ہم ان کی اس بات کو لے لیں گے کہ ان دو کتابوں کی صحت پر اتفاق نہیں ہے، بلکہ ان میں جو حدیث ہیں ان پر عمل کرنے پر اتفاق ہے، کہتے ہیں ہم اس قول کو منع کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان تمام کا اتفاق اس بات پر ہے کہ پورے اہل علم کا، محدثین کا اتفاق ہے کہ جو بھی حدیث جس کتاب میں صحیح ہوگی اس کے اندر صحیح کی شرطیں پائی جائیں گی، اس پر عمل کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں فلم یبق للصحیحین فی ھذا مزیہ، کہتے ہیں اس میں تو پھر اہل جو صحیح بخاری اور مسلم ہیں ان کے لیے تو کوئی میزہ باقی رہتا ہی نہیں ہے، ان کی کوئی خاص پہچان باقی رہتی نہیں ہے اگر جب ہم یہ قول کہیں گے۔ والاجماع حاصل علی ان لہما مزیہ، کہتے ہیں اجماع اس میں حاصل ہے، واقع ہوا ہے کہ ان دونوں کا جو ہے میزہ ہے، پہچان ہے، علامت ہے، فیما یرجع الی نفس الصحہ، جو میزہ اور جو پہچان ہے وہ کس کی طرف لوٹتا ہے؟ ان کی صحت پر، ان کے صحیح ہونے پر، ان دونوں کتابوں کے صحیح ہونے پر اجماع جو ہے اسی سے ان کی جو ہے پہچان ہے، اسی سے ان کا جو ہے مقام بلند ہے، مرتبہ بلند ہے، ورنہ یہ بقیہ کتب احادیث کی طرح ان کا مقام ہو جائے گا جب ہم یہ کہیں گے کہ ان کے اندر جو ہے جو احادیث ہیں ان پر عمل کرنا واجب ہے، نہ کہ ان کی صحت، سب صحت کے اعتبار سے درست ہیں، تو لہٰذا یہ قول صحیح نہیں ہے۔ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَةِ مَا خَرَّجَهُ الشَّيْخَانِ الْعِلْمَ النَّظَرِ، کہتے ہیں جن ائمہ نے تصریح سے کہا ہے، وضاحت سے کہا ہے کہ علم کا نظری کا فائدہ دیتے ہیں جو احادیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر ہیں، ان میں سے استاد ابو اسحاق الاسفرائینی، الاسفرا یا زیر یہ نون زیر نی یا نون یہ زیر نی یا پیش یو، اسفرائینیو۔ ومن ائمۃ الحدیث ابو عبداللہ الحمیدی، اور اسی طرح ابو الفضل ابن طاہر وغیرہما، انہوں نے کہا ہے اس حوالے سے۔ وَيُحْتَمَلُ أَن يُقَالُ الْمَزِيَّةُ مَذْكُورَةُ كَوْنُ أَحَادِيثِهِمَا أَصَحَّ الصَّحِيحِ، کہتے ہیں احتمال باقی رہتا ہے اس میں یہ بھی کہ کہا جائے گا کہ جو مزیہ یا جو ان دو کتابوں کی میزہ ہے، جو علامت ہے، جو پہچان ہے، یا جو ان کا جو مرتبہ ذکر کیا گیا ہے، وہ اس اعتبار سے کہ ان کی جو احادیث ہیں اصح الصحیح ہیں، ایک وہ صحیح، اصح الصحیح، صحیح سے بڑھ کر جو ہے تفضیل کا صیغہ استعمال کیا، صح الصحیح۔ ومنها، دیکھیں اب آگے دوسری قسم کس چیز کی، کہ جو خبر محتف بالقرائن ہوگی۔ پہلی قسم کون سی تھی؟ جو حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر موجود ہوگی۔ دوسری قسم آتی ہے المشہور، ومنها المشہور، یعنی وہ خبر جو محتف بالقرائن ہے، جو علم یقینی کا ہمیں فائدہ دیتی ہے، وہ کون سی ہے؟ المشہور ہے وہ، اذا كانت له طرق متباینۃ سالمۃ من ضعف الرواۃ والعلل، وہ خبر مشہور جو جس کی سند جو ہے
بری ہوں گے، سالم ہوں گے، خالی ہوں گے راویوں کے ضعف اور ان کے علل، احادیث جو سند اور متن کے اندر علل پائی جاتی ہیں اس علل سے جو خالی ہوں گی وہ کیا فائدہ دیتی ہیں؟ علم نظری، علم یقینی کا فائدہ دیتی ہیں۔ وہ خبر مشہور جس کی جو سندیں ہوں گے، جس کے روات ہوں گے، وہ کس سے خالی ہوں گے؟ ضعف سے اور علل سے۔ اور علل جو ہے دو قسم کی ہیں، ایک ہے خفی اور ایک ہوتی ہے جلی، خفی اور جلی، یہ آگے انشاءاللہ آئے گا ہمیں۔ وَمِمَّنْ صَرَّحَ بِإِفَادَةِ الْعِلْمِ النَّظَرِي، اور جنہوں نے صراحتاً کہا ہے کہ علم نظری کا جو ہے یہ فائدہ دیتی ہے۔ دیکھیے بار بار جو یہ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں العلم النظریہ، العلم النظریہ، علم نظری، جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں کہ انسان کی معلومات دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے ظن اور ایک ہے علم۔ ظن ہو گیا گمان، علم تب آتا ہے ایک انسان کے اندر جب اس کے حوالے سے کوئی انسان کے پاس خبر پہنچتی ہے، خبر پہنچنے کے بعد پھر ایک انسان تک یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ اس کی تحقیق کرے، پتہ کرے۔ وہ خبر دو قسم کی ہوگی، جو اس کا علم ایک انسان کو ہوگا دو قسم کا ہوگا، ایک ہوگا نظری، ایک ہوگا یقینی۔ یقینی ہوگی جو متواتر ہے، ہر عام کو بھی خاص کو بھی سب کے لیے وہ فائدہ برابر کا دیتی ہے، لیکن جو نظری ہے وہ باقی رہتی ہے اس غور و فکر اور تعمل کے لیے، اور یہ ہر ایک انسان کے اندر صفت نہیں پائی جاتی ہے، لیکن جب اس پر غور و فکر کیا جائے، تعمل کیا جائے، اس کے اندر وہ شروط پائی جائے جو اس خبر کو صحیح ہونے کی تصدیق کرے، اس وقت وہ خبر کیا کرتے ہیں؟ انسان کو یقین کا فائدہ دیتی ہے، اگرچہ وہ احاد ہی ہوگی، اگرچہ وہ احاد ہی ہوگی۔ اس چیز کو آپ بار بار نوٹ کریں گے اور یاد بھی رکھیں گے۔ کہتے ہیں جنہوں نے وضاحت کی ہے اس حوالے سے کہ علم نظری کا فائدہ دیتی ہے، مشہور استاد ابو منصور البغدادی اور استاد بکر ابن فورک وغیرہما، اور ان کے علاوہ۔ تھوڑا سا جلدی چلیں گے کیونکہ ہم اس رفتار سے اگر چلیں گے تو یہ کتاب شاید 2-3 سال میں ختم ہوگی۔ وَمِنْهَا الْمُسَلْسَلْ، اور کہتے ہیں تیسری قسم جو ہے جو محتمل قرائن خبر علم یقینی کا جو ہمیں وہ فائدہ دے گی، وہ کون سی ہے؟ وہ ہے مسلسل بالائمۃ الحفاظ المتقنین، جس حدیث کو بڑے بڑے ائمہ اور اجلہ نے جو ہے ہم تک نقل کیا ہوگا۔ اور جو حدیث مسلسل ہے، حدیث مسلسل ہے، اس کی سند آپ لوگوں کے پاس ضرور ہونی چاہیے۔ حدیث مسلسل جو ہے یہ مختلف طریقے کی ہوتی ہے، مختلف طریقے کی ہوتی ہے، کبھی یہ روات کی حالت پر ہوتی ہے اور کبھی اس جو روایت کی گئی ہوتی ہے اس کے سیگے سے ہوتی ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو یہاں پر بیان کر دوں گا، ایک حدیث ہے الراحمون یرحمہم الرحمن یرحم من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج ہمارے زمانے تک اس طریقے سے موجود ہے۔ عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ سب سے پہلی حدیث جو میں نبی کی مجلس میں سنا ہوں وہ یہ حدیث تھی، الراحمون یرحم الرحمن۔ اور عبداللہ بن عمرو بن عاص نے بھی اپنے شاگردوں کو سب سے پہلے یہی حدیث سنائی، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو، اور یہاں تک کہ آج کے دور میں مدینہ میں مسجد نبوی کا امام اور شیخ صالح عثیمی اور اس کے علاوہ اور بقیہ کہیں ائمہ سے، اساتذہ کرام سے حدیث ہم نے پہلی سنی ہے مجلس میں، یعنی مجھ تک یہ حدیث، اور میرے بے شمار یہاں ساتھی کشمیر کے اندر ہیں جن تک یہ حدیث مسلسل پہنچی ہے کہ پہلی حدیث مجلس میں بیٹھے پہلی حدیث ہم نے ان سے یہ سنی ہے۔ تو مسلسل الگ الگ طریقے کی ہوتی ہے۔ یہاں پر جو مسلسل مراد ہے وہ یہ ہے کہ آگے دیکھا آئے گا، کہتا ہے حیث لا یکون غریباً، وہ غریب نہیں ہونی چاہیے۔ غریب مطلب جس میں ایک ہی راوی ہوگا۔ کل حدیث الذی یرویہ احمد بن حنبل مثلا، کہتے ہیں کوئی حدیث ایسی ہوگی مسلسل حفاظ متقنین، جو بڑے اجلہ ائمہ گزرے ہیں ان کی کوئی حدیث مسلسل ہوگی، بڑے بڑے عظیم ائمہ نے ایک بڑے امام نے ایک بڑے امام سے نقل کیا ہوگا، جیسے کسی حدیث کو نقل کرنے والا ہوگا احمد بن حنبل مثلا، کس سے روایت کرتا ہے یہ؟ وَيُشَارِكُ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ الشَّافِعِي، امام احمد بن حنبل کسی حدیث کو نقل کریں گے امام شافعی سے، لیکن امام احمد بن حنبل کا کوئی ساتھی ہونا چاہیے جو امام شافعی سے اس حدیث کو نقل کرتا ہوگا، اس حدیث کو نقل اکیلا نہیں ہونا چاہیے امام بن حنبل۔ اسی طرح وَيُشَارِكُ فِي غَيْرِهِ عَنْ مالک بن انس، اور امام شافعی روایت کس سے کریں گے؟ امام مالک بن انس سے، کیونکہ ان کے استاد رہ چکے ہیں، لیکن اس کے ساتھ امام شافعی کا کوئی دوسرا ساتھی بھی ہونا چاہیے جو وہ حدیث امام مالک سے نقل کرے گا۔ فَإِنَّهُ يُفِيدُ الْعِلْمَ، یہ فائدہ دے کس چیز کا؟ علم کا، حالانکہ متواتر نہیں ہوگی لیکن مسلسل ائمہ حفاظ متقنین کی وجہ سے یہ ہمیں علم یقینی کا فائدہ دے گی۔ ان دسامہ بالاستدلال من جہت جلالت رواته، کیونکہ سننے والے کو جو یہ خبر دینے والے ہیں
یہ ہمیں ان کی اس مقام اور بلند مرتبے ہونے کی وجہ سے جو ہے سننے والے کو علم کا یقین کا فائدہ دیتی، علم یقین کا فائدہ دیتی ہے۔ وَأَنَّ فِيهِ مِن صِفَاتِ اللَّائِكَ الْمُوجِبَ لِلْقُبُولِ، کیونکہ ان کے اندر ایسی کچھ لائق موجب صفات ہیں، واجب ہوتا ہے کہ ایک انسان ان کی خبر کو قبول کرے گا۔ ما یکون مقام العدد الکثیر من غیرہم، کہتے ہیں وہ ان کی صفت، ان ائمہ کی جلیل القدر ائمہ کی، ان کے حفظ اور متقن کی جو قوت ہے وہ کثرت روات سے مقام جو اپنا مرتبہ جو ہے بلند رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی حدیث امام مالک نقل کرتا ہے، امام مالک کا وہ تصویر حدیث کو نقل کرنا ہی جو ہے نا بڑی قوت دیتا ہے۔